السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ لوگ خیریت سے ہی ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے آج ایک نیا بیان لے کر آیا ہوں، جو آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیے، میں ویڈیو کے اینڈ میں ملتا ہوں۔ جاؤ اور نکاح کرو، اور نکاح جلدی کرو۔ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی، نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی۔ روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا، عمر گھٹا دی جائے گی، کئی پناہ نہیں ملے گی۔ جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے، بڑھاپا اس قدر ان کا دردناک ہے، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں، لیکن ان کو موت نہیں آتی، وہ موت مانگتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ جوانی میں پاپ کرنے والے، جوانی میں آوارگی کرنے والے، جوانی میں عیاشی کرنے والے، جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے پہلے اگر گندی فلم دیکھی ہو، آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو، آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آج ہی کھلا ہے۔ جس دن مر جاؤ گے، روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ بستی میں کہتے پھرتے تھے، لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے؟ اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے۔ تو لوگوں نے کہا، بابا بات بستی بدلتی ہے، بات بدلتی ہے، آپ بستی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، جملہ کیوں بدل گیا قبرستان میں؟ بزرگ فرماتے ہیں، بابا بات یہ ہے کہ جب انسان زندہ تھا تو اللہ اس سے صلح کرنا چاہتا تھا، اللہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ بندے کو، زندہ بندے کو روزانہ پکار کر کہتا ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو، رات کے پاپیوں، رات کے مجرموں، آؤ صبح پھوٹنے سے پہلے توبہ کر لو، تاکہ اپنے دامن کرم میں، دامن رحمت میں تمہیں چھپا لوں، جگہ دے دوں۔ اللہ ہر رات پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور اپنے بندوں سے کہتا ہے، آؤ مجرموں میری بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے پھر صدا لگاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، آواز دیتا ہے بندوں کو جیسا کہ اس کی شان ہے، میرے بندوں آؤ دن گزرنے سے پہلے پہلے دن کے مجرموں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہائے انسان، تیری غفلت پر افسوس ہے، لیڈر بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے، ایم ایل اے ایم پی بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے۔ روزانہ میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ جو ہماری ستر پوشی کرتا ہے، وہ ستار ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ ہم لوگ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے۔ کتنا کرم ہے، گناہ کرتے ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ارے بیوی اتنی محبت کرتی ہے لیکن ہمارے عیب دیکھتی ہے تو اپنے میکے میں جا کر بیان کرتی ہے، امی اتنا پیار کرتی ہے، ہمارے عیب دیکھتی ہے تو ابو کو بیان کرتی ہے، ابو اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو امی کو بیان کرتے ہیں، بھائی لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو بھائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ کتنا میرا مولا پیارا ہے، کیسا کرم کرنے والا ہے۔ اتنے ہم جرائم کریں، اتنے گناہ کریں، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ کے بندو، سب کی محبتوں کا خیال کیا، ذرا رب کی محبت کا بھی تو خیال کرو۔ جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا، ایک حدیث پڑھنے چلا تھا، آؤ میرے اللہ کی کہ فرمان پر عمل کرو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، آج سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل دو، زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو، زندگی میں انقلاب
پیدا کر لو. پتا ہے اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا؟ بس یہ روایت پڑھ کے بات ختم کروں گا تاکہ میرا جوان جو گانے سن کر مجرم ہو گیا، جو زنا کر کے مجرم ہو گیا، جو عورتوں سے پیار کے نام پہ مجرم ہو گیا، ان کو دھاڑس بندے کہ ہم توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کرے گا. دل کے کانوں سے سننا. اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، آج کل لڑکیوں میں بھی سیریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے، افیئر کا، دوستی کا، ناجائز تعلقات کا. نہیں، ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے. علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور داؤد جیسا پاک دامن مرد ہو اور دونوں تنہائی چاہیں تو میں دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی، کالج کے لڑکوں سے دوستی، یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں، آج تو نیا دور ہے. اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے، ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو، کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی، کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی، مگر اندر جو نفس ہے، نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی پہ ابھارتا ہے. بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں پارسائی کا نظام ہوتا. ہماری بیٹیوں کو 50 سال پہلے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی، جیٹ سے بھی پردہ کرتی تھی، بہن بھائی سے بھی پردہ کرتی تھی. اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں. کسی کو برا لگتا ہے، 1000 بار برا لگے، ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے. اگر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے، ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں. اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے. بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں، بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے. میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی. ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے. اور یہ تو ظلم کرتے ہیں، یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں. کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا، پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے، کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے. کیوں کتے صاحبو؟ بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ وہ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے. ہم نے کہا ظلم نہیں، مالک کی محبت ہے. وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے. تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت. توجہ آپ کی، ہمارے یہاں اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے. بیٹی کا روپ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا روپ ہے. اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے. جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. بیٹی یہ ہے. اوروں کی یہاں بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بیٹی، اب سن لے بیٹی کیا ہے. ہمارے یہاں بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے. ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے. ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے.
سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے۔ نعرہ تکبیر! اس لیے بیٹی کی عزت، ہمارے بیٹی کی عزت اس لیے، ہمارے بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں، ہمارے بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، ہمارے بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے۔ جہاں مرد کٹ جائیں تو پھر بیٹی بولتی ہے اور اس شان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے۔ اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں دہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی شہزادی بول رہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بیٹیاں، بیٹیوں کا مقام، اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے رکھتے ہیں، بہت عزت۔ ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت۔ ہمارے یہاں بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے، بیٹی بیٹی چومنے والی۔ جو نبی کا غلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بلکہ ٹکڑے، توجہ کرنا جملے پہ، بیٹی کو نبی کا غلام ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، آج سے پہلے جو بھی گناہ ہوا ختم کرو، توبہ کرو، جب اللہ والے موجود ہوں توبہ کرو۔ اللہ نے گارنٹی دی، اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہوا توبہ کرو، سچی توبہ۔ مگر توبہ کون سی؟ ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں، کان کھینچنا، گال پٹنا، استغفر اللہ کہنا، یہ والی توبہ نہیں۔ یہ غیر تربیت یافتہ پولیس ہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ والو ہٹ جاؤ وہاں سے، ان کو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھیں گے؟ میرے بھائی ہٹو وہاں سے، ڈسٹرب مت کرو، بات آخری مرحلے میں ہے۔ یہی تو غیر تربیت یافتہ ماحول کی نحوست ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھے آپ لوگ ہٹو میرے بھائیوں، خاکی وردی والوں میرے بھائیوں، اللہ تمہارا نصیبہ چمکا دے، وہاں سے ہٹ جاؤ، جگہ نہیں، وہ بیٹھیں گے کہاں؟ ان کو کھڑے رہنے تو، بات آخری مرحلے میں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو سنیوں کے جلسے میں پولیس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ڈنڈے والوں کو، یہ ڈنڈے والی قوم نہیں، یہ جھنڈے والی قوم ہے، یہاں کوئی ڈنڈا نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، اور اگر لوگ ہمیں کچلتے ہیں تو ہم ان سے محبت سے کہتے ہیں نہ کچلو، ہم کچلنے کی چیز نہیں، میاں کو کچلا، مجھے کچلا، ناخن لگا دیا، یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی لے کے جائیں گے۔ ہاں، ناخن، اچھا معاف کیجئے، میں سمجھ رہا تھا میرے سر حضرت فرما رہے خاکساران حق ہے، یہ میرے مجاہد ملت کی ٹیم، ماشاءاللہ۔ مجھے ایسا لگا پولیس والے، لیکن وہ میں سوچا تھا اتنی بدنظمی کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ غوث پاک کی محفل ہے، غوث پاک کی محفل جو سجتی تھی، یہ اس کا بچا ہوا حصہ، یہ ان کی خیرات ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، جلسے والوں کو کوئی کمال نہیں، یہ غوث پاک جس کو بلاتے اس محفل میں وہ آتا ہے۔ یہاں ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ خاکساران حق کو میں سلام کرتا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ پولیس والے، لیکن بہرحال ان کو بھی سلام، ان کی اللہ انہیں برکتیں دے، لیکن تھوڑا سا وہ بھی دماغ سے کام لے، ان کو جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے، کہاں بیٹھے گا انسان؟ اسٹیج پہ جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ابھی بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں ان پہ ظلم نہیں ہوگا، کیسے کہ ان کو بیٹھنے کیونکہ جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے۔ یہ تو حضرت اختر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے، ان کے مرشد حضور سرکار کلہ کی خاص نگاہ ہے کہ ان کی محفل میں اتنے لوگ جمع ہو گئے، ورنہ آج کس کے لیے کون آتا ہے؟ تو بات آخری کر رہا تھا، اس کو سن لے، بات ختم۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم۔ آخری بات، کچھ بھی کیا توبہ کرو، وہ والی نہیں، کان کھینچنا، گال پیٹنا، استغفر اللہ، وہ والی۔ کون سی توبہ؟ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے اور دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں نہ جائے، ایسی گناہ سے نکلو، پھر ادھر کا رخ مت کرو،
پھر مت پلٹ کر جاؤ اس طرف. یہ توبہ، ایسی توبہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے. سدھر جاؤ. تو بستی میں بات کر رہا تھا، بیچ میں نکل آئی کہ جب تک وہ زندہ تھے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا. معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا. انہوں نے توبہ نہیں کی. اب مر گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے تو میں کہتا ہوں یہ اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے. لیکن اب جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اب اللہ ان سے صلح کرنے کو تیار. یہ اللہ سے صلح کرنا چاہتے لیکن اللہ ان سے صلح کرنے تیار. اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لو. جو حدیث پڑھنا ہے وہ یہ حدیث مختصر سے وقت میں پڑھتا ہوں. میرے وقت میں جو میں نے 1 گھنٹہ متعین کیا تھا 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا، اس میں بات پوری کر لوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، علامہ ابن الجوزی نے لکھا. میں وہاں سے بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہے تھے، حاضری دے رہے تھے. دروازے پہ کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے، خوبصورت جوان، جو کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، آہیں بھرتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کی چوکھٹ پر یہ کام تم کر رہے ہو؟ کھاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہو، روتے ہو، بلکتے ہو، آہیں بھرتے ہو، بات کیا ہے؟ تو فاروق اعظم سے اس جوان نے کہا اے میرے بھائی عمر، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے حاضری دینے کا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت لے لیں، آپ حضور سے عرض کر دیں کہ حضور مجھے اذن حضوری عطا کر دیں، حاضری کی اجازت عطا کر دیں تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو آقا علیہ السلام سے فاروق اعظم نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ. ایک جوان ہے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے آقا، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے یا رسول اللہ. اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ حاضر ہو جائیں. وہ جوان آ گیا. اب دھیان سے سننا، غور سے سننا. وہ جوان آیا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مسلسل ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے، ندامت اور شرمندگی چہرے سے ظاہر تھی، سر جھکا ہوا تھا. آقا نے فرمایا اے جوان کیا ہوا؟ اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عرضی لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری بخشش فرما دے. آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بہت بڑا پاپی ہوں آقا میرے لیے دعا فرما دے. میرے کریم آقا نے فرمایا کیا گناہ ہوا یہ تو بتاؤ. اس نے عرض کی آقا شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، ایسا گناہ ہو گیا ہے، اب اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے آقا. کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے. پھر فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے. کیا تیرا گناہ سمندر کی جھانک سے بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھانک سے بڑا ہے. میرے کریم آقا نے پھر اس کو ذہن دیا. اب آقا توجہ کریں، آقا کیسے کریم ہے. آقا فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے. اس نے سر جھکایا، خوب رویا اور روتے ہوئے کہا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہتا ہے میں پھر معذرت چاہتے ہوئے حیا کے پردے میں تھوڑا سا کھل کر کے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے. اس جوان نے کہا آقا بات اتنی ہے کہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں جو ہے نفس کا غلام بن کر میں نے یہ کرتا تھا کہ میں جب بھی کوئی مر جاتا انتقال کر جاتا تو میں لوگوں کے کفن چراتا تھا، میں لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا. اس زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا، کپڑوں کا قلت تھی تو لوگ کفن بھی چراتے تھے. آج شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوگا کفن چوری کا، کیونکہ کپڑا اتنا سستا ہو گیا، اتنی وافر مقدار میں ہو گیا کہ لوگ کوئی کفن وفن نہیں چراتے ہوں گے. آج یہ گناہ دنیا میں شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن بہرحال اس جوان نے عرض کی میرے آقا میں کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک قبر پر میں گیا کفن چوری کرنے. تو جیسی میں نے کفن نکالا خوبصورت سی لڑکی تھی. میں علامہ ارشد القادری کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے بات عرض کروں. اللہ اللہ یعنی کہ بات یوں ہے کہ چاندنی رات تھی، قبرستان کا سناٹا تھا اور قبرستان میں میرے سوا کوئی نہیں تھا. چاند کی دودیا روشنی جو ہے وہ چھن چھن کر کے آ رہی تھی، قبروں پر پڑ رہی تھی. سکون تھا، سناٹا تھا، کیف و سرور کا ماحول تھا. میں نے تازہ سی قبر کھولی. کھولنے کے بعد میں نے جیسی لاش
लाश निकाली, वो किसी मर्द की लाश नहीं थी, वो किसी औरत की लाश थी। औरत में भी एक दोशीज़ा यानी खूबसूरत जवान की लाश थी। जैसे ही मैंने कफन निकाला, चांद की दूधिया रोशनी उसके खूबसूरत जिस्म पे पड़ी और वो लड़की और खूबसूरत दिखने लगी। शैतान और नफ्स ने मुझ पे मुकम्मल गलबा किया और मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और मुझसे वो कुछ करा दिया, अब मैं बयान नहीं कर सकता। यानी क्या कराया, उसने मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर ज़िना किया। उस जवान ने मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान में ज़िना किया और उसके बाद जब वो कहता है आका जब मैं बदकारी कर चुका तो मैंने देखा वो लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया, इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी, क्या मुंह लेकर रहूंगी, तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे नापाक किया, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे। मैं भागा, कफन और लड़की को छोड़ के भागा। आका ओ दिन है और आज का दिन है, करार नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। खाता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती हुई महसूस होती है, लेटता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती महसूस होती है। आका परेशान हूँ, कहीं करार नहीं, कहीं सुकून नहीं। जिंदगी में गुनाह करते करते ये लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान गुनाह कर चुका होता है तो अल्लाह उस पर तबाही मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ना करे कोई उस मंजिल पर पहुंचे। ऐ मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का नाम लेने वालों, इससे पहले कि ये मंजिल आप पर हम पर आए, अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, गिड़गिड़ा जाओ। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं अल्लाह के यहाँ आना कैसे आना, तरीका बताते हैं हज़रत ज़ुन्नून मिस्री, तरीका कैसे आना, ऐसे आना जैसे बच्चा माँ के यहाँ आता है। कैसे आता है, माँ से लिपटता है, माँ कहती हट। ज़ुन्नून मिस्री का अंदाज सूफिया ने इसी तरीके से दीन समझा। हालांकि अल्लाह की जात तमसील से पाक है, कहती है अल्लाह के यहाँ हो, ऐसे हो जैसे बच्चा माँ के। माँ क्या प्यार कर सकती है, वो तो 70 माओं से ज्यादा, करोड़ों माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। कहते हैं ज़ुन्नून, बच्चा माँ के पास आता है, माँ कहती हट, फिर वो आके लिपटता है, माँ कहती हटना, फिर वो आके लिपटता है, अरे छोड़, फिर लिपट। जब लिपटता है माँ की ममता उसको सीने से लगा ही लेती है। बिला तमसील अल्लाह के बंदो, माँ का प्यार कोई हैसियत नहीं रखता, मेरा अल्लाह इतना प्यार करता। वो जवान कहता है सुकून नहीं आता, करार नहीं आता। मेरे करीम आका कहते हैं कि जो जितना इल्म वाला होगा वो उतना अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का जितना करीबी होगा उतना अल्लाह से डरेगा। जैसे उसने कहा मैंने जिना किया मुर्दे के साथ, ऐसे हुजूर ने कहा जल्दी बाहर निकल, है जवान जल्दी निकल, मुझे डर लगता है तेरी वजह से आग ना बरस। कुछ लोग ये रिवायत पढ़ते हुए कहते हैं हुजूर ने भगा दिया, नहीं, हुजूर ने उसको नफरत की वजह से नहीं भगाया, हुजूर ने अल्लाह की खशियत की वजह से उसको कहा जल्दी निकल, वरना वहां तो शान ये चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आका ने कहा जल्दी निकल जवान, आग ना बरस पड़े, जल्दी निकल। वो जवान निकल गया। अब उसका रोना, आहें भरना, गिड़गिड़ाना और बढ़ गया, आंख सर पे खाक दम। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कहते 40 दिन बीत गए। एक दिन उसने कहा अल्लाह अगर मेरा गुनाह वाकई इतना बड़ा है कि तेरे यहाँ माफी नहीं है ना, उसकी नहीं है, तो मुझे ऐसा अजाब दे, न मुझसे पहले किसी को न मेरे बाद किसी को, दे दे ऐसा अजाब। और अगर तेरे यहाँ माफी है और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, तो तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। बस इतना कहना था कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए और आका को सलाम पेश किया। अर्ज़ की आका क्या हाल है उस ज़ानी का? आका ने कहा देखो जिब्रील क्या किया उसने। तो जिब्रील कहते हैं मुबारक हो आका, आपके सदक़े में अल्लाह ने उसको बख्श दिया।
اس کفن چور کو معاف کر دیا، اس نے توبہ کری، آپ کے صدقے میں بخش دیا۔ آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی، کہا حضور صرف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی امت سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفن چور سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس مجمع میں ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے، جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے۔ یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے، کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، پھر سچی توبہ کر کے جاؤ۔ آج کے بعد گانے، غزلیں، فلمیں، گندی پکچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا تکنا، اس سے بچیں گے، اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے۔ اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اے اللہ اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑوس میں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ، آئیے سب توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ، توبہ کی نیت سے پڑھنے کی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا ہی لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ایسے ہی اچھے بیان دیکھنے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ سو ملتے ہیں اگلے دن۔